أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یقیناً اکثریت جانتی ہے کہ عاص بن وائل ملعون نے فرزند رسول کے انتقال پر خوشی مناتے ہوئے جب یہ کہا کہ بطر من اللیلۃ محمد، کہ آج محمد بے عقب ہو گیا، اس کے پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں رہا. تو فوراً یہ سورت آ گئی جس میں 3 آیتیں ہیں. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجئے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یہ جو تیرا دشمن ہے نا بے نسل تو یہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے تمہید کے لیے ایک لفظ تک نہیں کہا. ہاں، آغاز سے ہی اپنے مقصد کی طرف بڑھ گیا ہوں. پینے والا کوثر نہیں مراد، اور ویسے بھی عقل کے خلاف ہے کہ بیٹا لے رہا ہے اور بدلے میں پانی دے رہا ہے. فول کے وزن پر کوثر مصدر ہے، یعنی ہر خیر کثیر جہاں سے نکلے اس حقیقت کا نام ہے کوثر، اور یہ لقب ہے سید عالمین کا. کس کا لقب ہے؟ ام الحسنین کا، سید عالمین کا. سوچنے والی بات یہ ہے دوستو، پورا قرآن ملک اور الحمد سے والناس تک پڑھو، کہیں اللہ نے سوائے اس ہستی کے رسول کے لیے لفظ عطا استعمال نہیں کیا. جی، کیونکہ عطا ظہیر بھائی ہوتا ہی وہ صلہ ہے جو حق سے زیادہ ہو. جو حق کے تابع ہو وہ عطا ہے، جو حق سے زیادہ ہو وہ عطا ہے. کل تک سائیں خواجہ اللہ رسول سے کہہ رہا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نماز تہجد پڑھ. حق نہیں بنتا، حق سے زیادہ سمجھ کے پڑھ. جو کل اپنے سجدے کو حق سے زیادہ سمجھ رہا تھا، آج وہ بطول دے کر کہہ رہا ہے یہ تیرے حق سے زیادہ ہے. اللہ
جو بھی دیا ایتا کے لفظ سے، جب بطول دی عطا کے لفظ سے، سبحان اللہ، فرمایا یہ عطا ہے اور کوثر ہے، ہر خیر کثیر اسی کان عصمت سے نکلے گی۔ اب نہیں چلتے چلتے بات کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کس کے سر سے گزرے گی اور کس کے سردار صاحب لوہے دل پہ نقش ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے نبوت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے، اور خیر کثیر نکلتی ہے بطول کی ذات سے۔ العظمت للہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، اسی لیے تو اللہ نے رسول کو پابند کیا ہے کہ جب تو حقیقت محمدیہ میں ہوگا پھر بطول تیری محکوم ہوگی، تو بطول سے افضل ہوگا، لیکن جب تو نبی کی حیثیت میں جائے گا تو اسے دہلیز پہ رکنا پڑے گا۔ اللہ پلے پڑ رہی ہے بات؟ ہاں، اور اسی سے ہم نے ندیم نقوی طارق ایک مسئلہ، ایک حقیقت امجد جو الہام کی طرح دماغوں پہ اترتی ہے۔ زہر بھائی، یہ وہی رسول نہیں؟ کل تک یہ سجدے کرتا ہے اور اللہ کہتے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑے قلیل نہ کر اتنے لمبے سجدے، اور آج کہہ رہا ہے فصلی لربک، چونکہ میں نے تمہیں بطول عطا کی ہے اب میری نماز پڑھ۔ ٹھیک ہے چلو، حقیقت محمدیہ پر سجدہ واجب ہو جائے۔ اللہ وہاں ایک حبدار پر کیا واجب ہوگا؟ جو مقاصد الہیہ کا ترجمان ہے، جو وحدت کا در یتیم ہے، اس پہ تو سجدہ واجب، حبدار پہ کیا واجب؟ اور سردار صاحب جاگ کے سمجھنے والی بات ہے، اور یہیں سے ظاہر بھائی ملک، اور میں نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ الہام کی طرح ہم پہ نازل ہوتا ہے۔ وانہر، قربانی کر، یعنی خون بہا، یہ صلہ تجھے ملا ہے، خون بہا۔ جانور کا خون نہ بہائے تو صلہ بطول کا حق ادا نہیں ہوا، حبدار بدن کا خون نہ بہائے۔ تو مودت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی کسی پر؟ اور اب یہ اصل میں مجلس سے پہلے ابھی کوئی 5-7 منٹ پہلے وہ قمر نے مجھے کچھ سوالات دیے، باقی تو غیر متعلق تھے میرے موضوع سے، یہی متعلق تھا، تو اس لیے میں نے بات ہی شروع کر دی۔ ہاں
سوال کرنے والے سوال یہ کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ تیرے دشمن بے اولاد ہوں گے، پہلے تو تیرے سب دشمن بے اولاد ہوں گے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اِنَّا شَانِعَ، تیرا یہی ایک دشمن جو بکواس کر رہا ہے کہ تو بے اولاد ہے، اور وہ بھی نہیں ہاشمی، یہاں ابتر کے معنی بے اولاد نہیں، دم بریدہ، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، بے نسلہ، جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہو تمہیں تو یاد آنا چاہیے، شام کا دربار یاد کرو جب علی کے بیٹے نے کسی کی جنس بدل دی، جو تو آپ نے دیکھا نہیں کہ بچہ ہوا مگر ملک اور کیسا مخنث خسرا، اور وہاں سردار سے ولی کے بیٹے نے سائیں خواجہ یہ کہہ دیا تھا کہ اس لیے میں نے اس کے شکم سے بچہ پیدا کروایا تاکہ شام کی گلیوں میں یہ چلتا پھرتا اشتہار ہو۔ نہیں، اب ایک لفظ اس سے زیادہ مجھے منبر اجازت نہیں دیتا کہنے کی، بس محمد کا دشمن ایسے ہی بے نسل ہوتا ہے کہ اس کی اولاد مرد لگ کے بھی مرد ہوتی نہیں۔ یہ معنی ہے ابتر کے، ہاں صرف صورت میں مرد ہونا کافی نہیں ہوتا، ورنہ رسول یہ کیوں کہتا کل علم سے ملے گا جو مرد ہوگا؟ اس طرح ابتر ہے رسول کا دشمن، وہ حقیقت قاہرہ ہے بطول، رسول کو عطا ہو۔ یہ چیز میں اگر اس کے حقائق پر سے پردے اٹھانا شروع، اول تو یہ مجھے اعتراف ہے، پہلے مجھے جز لا یتجزا کا کروڑواں حصہ بھی پتہ نہیں کہ بطول کیا ہے، لیکن کروڑوں سے الحمدللہ بہتر جانتا ہوں۔ ہاں جی، ورنہ جہاں تک اس کی حقیقت ہے، اسے آدم نہیں جانتا، اسے عیسیٰ نہیں جانتا، اسے کوئی نہیں جانتا، وہ وہی جانتا ہے جس کے بارے میں نے رات بتایا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس ذات کے نور کو منفرد رکھا، یہ اس طرح ایک دوسرے سے ظاہر بھائی مشتق نہیں ہوئی، الگ بنی، اور یہ پچھلے خمسے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ کسی نبی کی پشت میں نہیں رہی، کسی حجت کی صلب میں نہیں رہی، براہ راست شب معراج صلب محمد میں نازل ہوئی۔ سر اٹھانا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر نہیں، یقیناً سارے خریدار ہیں میرے سامنے،
چہرے بتا رہے ہیں، طبیعتیں بتا رہی ہیں. یہاں لکھنا اور ظرف چھلکنے نہ دینا. قرآن محمد کو ڈھونڈتا رہا، محمد بطول کو لینے گیا حکم الہی سے کہ چل کے آ. یہ تحفہ نہ جبریل کے ہاتھ روانہ ہو سکتا ہے، یہ تمہیں خود آ کے لینا پڑے گا. قرآن رسول تک آیا، رسول بطول تک گیا. اب ملک اور مجھے اسی بطول کی پاپوش کی قسم میں فخر سے بالکل ان کی عطا پہ فخر کرنا چاہیے اور سینہ پھیلا کے کرنا چاہیے. جی 5000 اشرے کوئی عالم پڑھے، اس سے بڑا جملہ بول ہی نہیں سکتا جو بطول نے اپنی جوتی کے صدقے اپنے در کے کتے کی زبان پر الہام کے طور پہ رکھ دیا ہے. بطول کو لینے گیا. جو چیز محمد تک آتی ہے وہ قرآن کہلاتی ہے، اور جب رسول بطول کو لینے جائے وہ معراج کہلاتی ہے. سمجھ میں آئی بات دوست؟ اچھا، قرآن وہ ہے جو رسول تک آئے، بطول وہ ہے جہاں تک رسول جائے. جی قرآن کی آخری منزل رسول. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. قرآن کی آخری منزل، رسول کی آخری حد. اللہ اکبر. اب فرق سمجھ لو، یہ رسول تک آیا، وہ بطول تک گیا. جو رسول تک آیا سائیں خواج وہ کہتا ہے کہ میری مثل لاؤ. اللہ اکبر. العظمت للہ. تو بطول یا اولاد بطول کی مثل. اور اچھا، یہ تو تمام شیعہ سنی دوست جانتے ہو، 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں. بڑا گھمنڈ تھا ظہیر بھائی عرب کے شعراء کو اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ. تو امجد 7 قصیدے سبع معلقات کے نام پہ عربی ادب میں ہم نے بھی پڑھائے جاتے ہیں. وہ شعراء نے لٹکا دیے تھے دیوار کعبہ پر کہ ان کا جواب لاؤ. جب سورہ کوثر اترا، رسول نے کعبے کی دیوار پہ لکھوا دیا. خدائے بزرگ و برتر کی قسم لاہور والو، عرب کے شعراء نے جو اپنے آپ کو نابغہ جینیس کہلواتے تھے، انہوں نے منہ پہ ڈھاٹے لپیٹ لپیٹ کے رات کو چوری چوری قصیدے اتارے. نہیں، اب اگر موسم اثر انداز نہیں ہے تو ملک اور ایک بات تیرے سامعین سے کہنے لگا ہوں. رات کو منہ لپیٹ لپیٹ کے اتارے، چوری چوری اتارے، تاریکی میں اتارے. جس بطول کی ولادت کے ترانے کی مثال کائنات نہیں لا سکی، اس کے گھرانے کی مثال کیا لا. ایک راز کھولوں.
سوائے حیات کے، سوائے زندگی کے، جو کچھ سردار صاحب کائنات کو مل رہا ہے وہ سارا نمک اتر رہا ہے عالم کی رگوں میں بطول کا۔ نہیں، میں پہلے ایک چھوٹی سی مثال تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ اب ایسا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں، ملک ہور کے ہاں میں آتا ہوں، ملک ہور مجھے کہتا ہے کہ بلا یہ کمرہ آپ کے لیے، یہ بیڈ آپ کے لیے، یہ تولیہ آپ کے لیے، یہ نوکر آپ کی خدمت کے لیے، یہ کھانا آپ کے لیے، یہ فریج آپ کے لیے۔ اب میں فریج کو کھولنے لگتا ہوں، ملک ہور کہتا ہے اسے کھول نہیں سکتے ہو، تو پھر میرے لیے تو نہیں ہے۔ میں بیڈ پہ سونے لگا ہوں، ملک ہور مجھ سے کہے سو نہیں سکتے ہو، پھر میرے لیے تو نہیں ہے۔ میرے لیے ہے تو پھر میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ ایسے ہی نا، جو چیز جس کے لیے ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے جیسے چاہے۔ تو اللہ جو فرشتوں سے کہہ رہا تھا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا شمسا منیرا ولا قمرا مضیۃ ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا لاجلکم ومحبتکم، مجھے عزت و جلال کی قسم میں نے آسمان تمہارے لیے بنائے، زمینیں تمہارے لیے بنائی، سورج تمہارے لیے بنایا، چاند تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے جاری کیے، کشتی تمہارے لیے چلائی۔ تو ہے یہ ساری کائنات ان کے لیے جن میں کی پہلی بطول ہے، اگر استعمال ہی نہیں کر سکتے بولے بڑی بات ہے۔ تو اور دیکھو تعارف کی تان ٹوٹی کہاں ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا، وہ فاطمہ اور اس کا بابا، یعنی زمانے کو بتایا جا رہا ہے، یعنی رسول کا وہ تعارف۔ ساری زندگی غضنفر شان رسالت پڑھے، پڑھ کیا سکتا ہے؟ غضنفر کیا بیچتا ہے؟ آدم کیا بتا سکتا ہے کہ محمد کیا ہے؟ عیسیٰ کیا بتا سکتا ہے کہ میرا نبی کیا ہے؟ جب میں نے اللہ سے پوچھا کہ تیرے نبی کی شان کیا ہے، اس نے کہا وہ فاطمہ کا بابا ہے۔ سمجھ گئی بات؟ یعنی رسول کی تعریف کے لیے، رسول کے تعارف کے لیے اللہ کے پاس اس سے بڑا لفظ ہی نہیں کہ وہ فاطمہ کا بابا ہے۔ تیرے نزدیک علی کی فضیلت کیا ہے کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں، تو چونکہ پہلی یہ ہے ان میں، تو اب آسمان سب سے پہلے بطول کے، اور ویسے ہیں بھی ایسے ہی، حق ملکیت رکھتی ہے۔ ایک بات آ گئی ہے اتفاقاً، ارادے کیا ہیں؟ رسول کسی جنگ پہ گئے ہوئے تھے، ظاہر ہے اب رسول جائیں تو خیبر شکن گھر کیسے بیٹھے، وہ بھی جنگ پہ۔ بچپنا تھا حسنین شریفین کا، امام حسین گھر سے نکلے، لوٹ کے نہیں آئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کافی دیر جب گزر گئی، سید عالمین نے حسن بیٹے اپنے بھائی کو تلاش کر، کافی دیر ہو گئی، حسین نہیں آیا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اب حسن مدینے کے گلیوں میں پھر آئے، دائیں بائیں جاگتے رہنا۔ سامنے سے ایک ہرن آ رہا تھا، میرے مولا فرماتے ہیں 5 سال کی عمر ہے حسن کی، یا زبی حل رایت آخی حسین اہرن، کہیں تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ العظمت
العظمت للہ ہے احرن تو نے کہی میرا بھائی دیکھا فانتقہ اللہ ان صالح ابن رقعۃ الیہودی اخذ اخیک واخفاہ فی بیتک. انسانی لہجے میں ہرن بولا کہ سہل بن رقع یہودی نے تیرے بھائی کو پکڑ کے کمرے میں بند کر کے چھپا رکھا ہے. اب صاحب کتاب نے ملک اور ظہیر بھائی یہاں جملہ لکھا ہے جو آب ذر سے صحیح خارج لکھنے کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں من کان ھذا الظبی، لوگو یہ ہرن کیا ہے؟ ام کان ملکن، کیا یہ فرشتہ ہے؟ ام کان موجودن آخر، یا کوئی اور مخلوق ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے تو بحث ہی نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، کوئی اور ہے، یا واقعی میں ہرن ہے. کہتے ہیں المہم، میں تو ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں ان الظبی یعلم مکان الحسین والحسن و امہ لا یعلمان. وہ کہتے ہیں ہرن جانتا ہے حسن کا بھائی کہاں ہے، حسن اور اس کی ماں نہیں جانتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عظمت اللہ یہ جانتا ہے نہ حسن جانتا ہے نہ اس کی ماں. کہتے ھذا لحکم و مصالح، یہاں حکمتیں ہیں، یہاں مصلحتیں ہیں جو حسین کا بھائی اپنے بچپنے میں ظاہر کرنا چاہتا تھا. جیسے اسے ہرن نے کہا کہ صالح بن رقع یہودی کے گھر، دروازے پہ گیا، جاگنا، کنڈی کھٹکھٹائی، باہر نکلا، فرمایا اخرج اخی الا اقول لامی تدعو علیکم، جلدی میرے بھائی کو باہر نکال ورنہ اپنی ماں سے کہتا ہوں اگر ایک لفظ بد دعا کا نکل گیا نسلیں نہیں رہیں گی زمین پر. وَإِلَّا أَقُولُ لِأَبِي وَإِنْ أَخَذَ سَيْفَهُ لَمْ يَبْقِ لَكُمْ عَقْبٌ، ورنہ آپ میرے بابا کو آ لینے دو، اگر میں نے اپنے بابا سے کہہ دیا اور اس نے تلوار پکڑ لی تو پھر نام و نشان نہیں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور اگر میں نے اپنے نانا سے کہہ دیا تمہارا ہوگا کیا؟ حیران ہو گیا، 5 سال کا بچہ بول کس لہجے میں رہا ہے. کہنے لگا بچے ذرا تعارف تو کرا، من امک، تیری اماں ہے کون جس کی بد دعا سے تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ اب حسن اپنی ماں کا جو تعارف کرا رہا ہے. اللہ اکبر. تھک گئے ہو تو بس کروں. ویسے تو حسن نے تعارف تینوں کا کرایا ہے، ماں کا بھی، باپ کا بھی، نانا کا بھی. ایک کا بتاؤں تینوں بتاؤں؟ فرما امی روزت الصفوت وواستت قلاودت العزت ودرت صدف الطہارت والعصمت وغرت وجہ العلم والحکمت ونقطۃ دائرۃ المفاخر ولمعۃ جبہۃ المحامد والمعاصر قطب سجل عقد زواجها اتق اساوت الامت. فرمایا میری ماں وہ ہے جو صفوت کا باغ ہے. نہیں 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 باغ دیکھا ہے کبھی؟ ایک آدھ درخت ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایک قسم کا ہوتا ہے، لا تعداد قسم کے، لا تعداد پتے، ان گنت پھل. فرمایا میری ماں روزت و صفت ہے، صفوت کا باغ ہے. آدم ہے صفی اللہ، نہیں نہیں اب یہ ٹھیک ہے کہ اندر حبس ہے، مگر میرے لیے تو اور زیادہ ہے کہ میں زور لگا رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. آؤ میرا چیلنج، آدم کو ظہیر بھائی صفت اللہ، یار کیا ہو رہا ہے ایسے؟ آواز ختم ہو گئی اس کی. صفت اللہ کا لقب ملا زمین پر، آسمانوں پہ نہیں ملا.
زمین پر ملا. جنت میں صفت اللہ نہیں تھا, زمین پہ اترنے کے بعد ملا. کیوں؟ وہاں جو درخت بطول اور اس کے خاندان کے لیے تھا, جب اس کی تمنا کی, اللہ نے کہا نکل باہر. سمجھ آئی؟ جب ان کے شجرے کی تمنا کی تو اللہ نے کہا فخرج منہا, نکل باہر. جب زمین پہ آ کے توبہ کی, اللہ نے بطول کے باغ صفوت کا ایک پتا دے کے کہا اب تو صفی اللہ ہے. تو اسی لیے فرما رہے ہیں امی روضۃ الصفوت, میری ماں صفوت کا باغ ہے. وواستۃ قلاؤدۃ العزت, عزت کے گلو بند جس رشتے میں پروئے جاتے ہیں وہی میری ماں تو ہے. یہ 5 سال کا بچہ بتا رہا ہے. وَالدُّرَّةُ صدف الطہارت والعصمت, میری ماں عصمت اور طہارت کے صدف کا موتی ہے. غرۃ وجہ العلم والحکمت, میری ماں علم اور نبوت کے چہرے کی روشنی ہے. تو وجہ العلم والحکمت, میری ماں علم اور حکمت, حکمت نبوت. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اللہ کہتا ہے میں نے ہر نبی کو کتاب بھی دی, حکمت بھی. 73 فرقے مانتے ہیں حکمت سے مراد نبوت ہے. میری ماں علم کے چہرے کا بھی نور ہے, میری ماں حکمت کا چہرے کا بھی نور ہے. حکمت نبوت. اور میں نے رات بھی یاد دلایا تھا کہ علی کہتے ہیں انا علم اللہ, میں اللہ کا علم ہوں. علم علی, حکمت نبی. اللہ العظمت للہ. پلے پڑی نہیں, اب جملہ ہے اور یہ بھی جانتا ہوں سائیں خواج کہ شاید ہر ایک سے بچے گا بھی نہیں, لیکن ہے تو پھر ہے. کہنے لگا ہوں علم کے چہرے کا نور, حکمت کے چہرے کا نور. علی ہے وجہ اللہ, جس کے بغیر وجہ اللہ بے نور ہو جائے. کہہ دیتا ہوں علم ہے علی اور علی ہے وجہ اللہ, جس کے بغیر وجہ اللہ بے نور ہو اسی کو بطول کہا جاتا ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نقطہ تو دائرۃ المفاخر, فرمایا فخر کی جتنی چیزیں ہیں جو جس دائرے کے گرد گھومتی ہیں وہ دائرہ میری ماں ہی تو ہے. وَاللُّمْعَةُ جَبْهَةِ الْمَحَامِدِ وَالْمَعَاصِرِ, جتنے حمد ہیں زمانے میں ان کی پیشانیوں کی چمک کا نام بطول ہے. جی محامد, محامد جتنے حمد ہیں ان کی پیشانیوں کا نور, ان کی پیشانیوں کی لمانیت, برقیت, چمک بطول ہے. یا آج کے بعد الحمدللہ کہنا چھوڑ دو. ورنہ جس
حقیقت حمد کو یہ بطول سر جھکا کے سلام کرتی ہے، اس علی کو عبادتوں میں شامل کر لو۔ العظمت للہ۔ ہاں پلے پڑھ رہی ہے بات یا نہیں؟ اگلا جملہ، ہاں یہ تو جبرن بھی سنوانا ہے مجھے۔ ہاں فرمایا کوتبا سجلو عقد زواجہا اتقو اساوت الامت، امت کے گناہ گاروں کی بخشش جس کے مہر میں اللہ کو لکھنا پڑی، وہ میری ماں ہی تو ہے۔ العظمت۔ رومال تو میرے پاس بھی تھا، چلیں۔ گناہگاروں کی بخشش جس کے مہر میں لکھنا پڑی، وہ میری ماں ہے۔ اور مہر معجل بھی ہوتا ہے، غیر معجل بھی، جو پہلے دے دیا جائے۔ ہاں سمجھ میں آ رہی بات نا؟ سارے سمجھ گئے؟ تو اللہ نے خدائی بطول کو مہر میں دی معجل، کہ خدائی ابھی لے لے، زمین تیرے مہر میں، آسمان تیرے مہر میں، تاکہ ارض و سما والے تیری ریت ہو جائیں، تیرے نمک خوار ہو جائیں۔ اور شفاعت ہے غیر معجل، جو قیامت کے دن، اور غیر معجل مہر جب عورت چاہے وہیں طلب کر سکتی ہے، ایک لمحے کی تاخیر کرنا بھی حرام۔ اب وعدہ ہے اللہ کا، اللہ اکبر۔ منظر دیکھنے والا ظاہر بھائی وہ ہوگا، تیرا رسول کہہ رہا ہے کہ میری امت میں لا تعداد ایسے ہیں جو میدان قیامت میں بے آس ہو جائیں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا سوائے میرے حسین کی محبت کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ بے آس ہونے لگیں گے اس وقت بطول عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی شفاعت میرا مہر ہے، انہیں تو میں مہر میں لیے جا رہی ہوں، باقی خدا ہی جانے اور تو جان۔ اللہ اللہ اگلے دو جملے بھی جلدی جلدی بتا دوں؟ ہاں نہیں، حالانکہ میرے موضوع کے ساتھ تو یہی جملہ مربوط تھا، مگر چونکہ کہے گئے، صالح بن رقہ حیران ہو گیا، اچھا قد عرفت امک، پہچان گیا ہوں کہ تیری ماں جلیلہ ہے، عظیمہ ہے۔ من ابوک، بابا کون ہے تیرا؟ قال ابی اسد اللہ و زین الرجال،
اسد اللہ وزین الرجال من صلی علی المصطفیٰ للقبلتین وفدا سید الابرار بنفسہ لیلۃ الغار ابھی امتدح جبرائیل فتوتہ بالسماء وسماہ اللہ السید الغالب نقطۃ الفلق المواہب علی ابن ابی طالب. فرمایا میرا باپ اللہ کا اسد ہے، فقط مرد نہیں مردوں کی زینت ہے. جو 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 ہاں میرا بابا زین الرجال، فقط مرد نہیں مردوں کی زینت ہے. من صلی علی المصطفیٰ للقبلتین، جس نے دو قبلوں میں مصطفیٰ پر صلاۃ بھیجی. ہاں بس اس کے ترجمے سے ہی گزارا کرنا ہوگا، تشریح نہیں کروں گا میں. جس نے دو قبلوں میں مصطفیٰ پہ صلاۃ بھیجی. من فدا سید الابرار بنفسہ لیلۃ الغار، جو غار والی رات سید الابرار کا فدیہ بن کے سویا. العظمت العظمت للہ العظمت للہ. جاگنا ابھی امتدح جبرائیل فتوتہ بالسماء، میرا باپ وہ ہے جس کی شجاعت کے قصیدے آسمانوں پہ جبریل پڑھتا ہے. جاگنا اگر یہی بیٹھے ہو. فرمایا من سماہ اللہ السید الغالب. سوچنے والی بات ہے. فرمایا میرا باپ وہ ہے جس کا اللہ نے غالب سید نام رکھا. اللہ کا سردار صاحب اپنا نام ہے یا غالب ہو، جو خود غالب ہے وہ علی سے کہہ رہا ہے تو غالب ہے. ایک بندہ وہ ہے جسے دنیاوی بندہ کہے سید صاحب تشریف لائیے، اور ایک سے وہ کہہ رہا ہے سید صاحب پردے میں تشریف لائیے. اللہ سمجھ میں آگے بات. ہاں خطوبو محور فلک المواہب علی ابن ابی طالب. فرمایا اللہ کی جتنی عطائیں ہیں، عطیات الہی کا آسمان جس محور کے گرد گھومتا ہے وہ محور میرا بابا ہی تو ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب سر اٹھانا، بس ایک جملہ رہ گیا جلدی جلدی اور بس سمٹ گئی میری بات. حیران مزید ہوا. عرفت ابا کا من جدک، تیرے باپ کو تو پہچان گیا میں. نانا کون ہے تیرا؟ قال جدی درۃ صدف الجلیل من صلی صلاۃ اللیل بمکہ وعد السنۃ بالمسجد الاقصی وصلی الوتر تحت العرش الاعلی ومسلم علیہ الحق ودعاہ الی قاب قوسین او ادنا نبی الدورین جد السبتین الحسن والحسین.
اللہ اکبر. فرمایا میرا نانا, میں ایک نام لوں گا, بتانا کون ہے وہ. یا جلیلو, اللہ کا نام ہے, پکی بات. حسن کہہ رہا ہے درتو صدف الجلیل, جب اس جلیل کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں جو موتی نکلتا ہے وہ میرا نانا ہی تو ہے. جلیل کی کبریائی کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو موتی نکلا وہ میرا نانا ہی تو ہے. فرمایا میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے نماز تہجد کی 8 رکعتیں مکہ میں پڑھی, شفع مسجد اقصی میں پڑھی, وتر عرش پہ پڑھی. اللہ العظمت للہ. پہلے پڑھی یا سر سے گزر گئی ہیں؟ 8 رکعتیں مکے میں, شفع کی 2 مسجد اقصی میں, وتر کی عرش اولا پر. وَمُسَلِّمُ عَلَيْهِ الْحَقِّ, میرا نانا وہ ہے جس پہ حق سلام کرتا ہے. اللہ اللہ اکبر. وَدْعَاهُ إِلَىٰ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اور جس نے اسے او ادنا کی منزل تک دعوت بھیجی. نبی الدارین, جو دنیا کا بھی نبی ہے آخرت کا بھی نبی ہے, اور اس کا بڑا تعارف یہ ہے وہ سبتین یعنی حسن و حسین کا نانا ہے. جو اللہ اللہ فن کبا علی قدمیہ, تھا یہودی, فن کبا علی قدمیہ, حسن کے قدموں پہ گرا. معذرتم بک الی اللہ, اللہ سے بھی معذرت, تجھ سے بھی معذرت. ٹھہر میں ابھی تیرے بھائی کو لاتا ہوں. لایا, خالی نہیں لایا. فَنَّصَرَ عَلَيْهِ تَسْتَم مِّن ذَهَبِ إِبْرِيزٍ, خالص سونے کا بھرا ہوا بڑا تھال حسین کے قدموں پہ نچھاور کیا اور کہا تیرا نانا اور بابا کب آئے گا؟ بس جنگ سے آنے والے ہیں. بھائی لے جا, جس دن تیرا نانا بابا آئے معافی بھی مانگنے آؤں گا, کلمہ مجھے ابھی پڑھائے جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ذہن میں رہے کلمہ پڑھ چکا, اور پڑھایا کس نے؟ عام بندے نے نہیں. حجت الامام امام ولو کان فی بطن امہ, چاہے ماں کے درج عصمت میں ندیم نقوی امام ہو, امام ہوتا ہے. حجت نے پڑھایا, علی کے بیٹے نے, بطول زادے نے, نبی کے نواسے نے. کلمہ پڑھ چکا, آ گئے نبی اور علی واپس, بس ختم ہو گئی بات. سرکار ایک تو میرا ایمان اور اسلام قبول فرمائیے, اور دوسرے میں معذرت خواہ ہوں. رسول نے کہا بھئی بات یہ ہے, چلو میں نے تو تمہیں معاف کر دیا, یہ بیٹا ہے علی کا, جب تک تجھے علی معاف نہ کرے میں معاف نہیں کر سکتا. علی بادشاہ کے پاؤں گے, اب میں بڑا کریم ہوں, میں قاتل کو شربت پلانے کا حوصلہ رکھتا ہوں, میں معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا, تو نے میرے بیٹے کے قدموں پہ ایک بہت بڑا تھال خالص سونے کا نچھاور کر دیا, تو نے دل دکھایا ہے بطول کا. اور جب تک بطول تجھ سے راضی نہ ہو, نہ تجھے نبی معاف کرے گا, نہ علی معاف کرے گا, نہ جلی بخشے گا. میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں, لاہور کے شیعہ سنی دوستو, جنگلوں میں نکل گیا صالح بن رقہ,
اس پہاڑی سے ٹکرے مارتا ہے، اس چٹان سے سر ٹکراتا ہے، منہ ماتھا سر زخمی کر دیا، رو رو کے 18ویں دن جبریل آیا، اسے واپس بلا لے، اتنا خون بہا چکا ہے کہ اب ہمیں معافی دینا پڑتی ہے، میں پھر وہیں آ جاتا ہوں۔ مودت کامل ہی بطول کی تب ہوتی ہے جب خون بہ جاتا ہے۔ اور سوچنا گھروں میں میرے بزرگوں بھائی عزیزو جا کے ضرور، جسے حسن کلمہ پڑھائے اسے تو کلمہ فائدہ نہیں دیتا جب تک بطول راضی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تجھے اور مجھے کیسے کلمہ فائدہ دے سکتا ہے بغیر بطول کی رضا کے، جس کی رضا سے اللہ راضی، جس کے غضب سے اللہ غضبناک۔ بہت تھوڑی عمر ہے تمہاری مخدومہ کی، ہاں بہت حب سے گرمی، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تمہارا، ایک آدھ جملہ کہہ کر میں ممبر چھوڑتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر لینا۔ بہت تھوڑی عمر، کتنی؟ جتنی علی اکبر کی تھی۔ میں نے تو اپنی طرف سے جامع فکرہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ علی اکبر کی بھی 18 سال، اور تیری رسول کی بیٹی جب دنیا سے چلی اس کی بھی 18 سال۔ اور اکبر کے لیے حسین نے کہا تھا یا کوکبن ما کان اکثر عمرہ وقضا تکون کواکب الاسحاری، اے میرے گھر کے ستارے کتنی تھوڑی عمر تھی تیری۔ پھر رو کے کہتے ہیں ہاں صبح کے ستارے کی عمر ہوتی ہی تھوڑی ہے۔ ہاں تھوڑی عمر میں دکھ کتنے دیکھے ہیں بطول نے۔ لگے کتابیں پڑھ کے دیکھ لینا، کوشش ہوتی ہے میری کہ فضائل اگر بی بی کے پڑھے جا رہے ہیں، چاہے عشرہ ہے خمسہ ہے، تو مصائب کا تعلق بھی اسی ذات پاک سے ہونا چاہیے۔ وہ محسنہ اسلام ہے خدیجہ، سب جانتے ہو کیا تھا اس بی بی کے پاس، اور سارا اسلام پہ لٹایا۔ وقت وہ آ گیا، آخری لمحات تھے، بطول کو بلایا، بطول جی اماں اپنے بابا کے پاس میرا سلام لے جا، اور بابا سے کہے کنیز احسان نہیں جتا رہی، واقعہ بیان کر رہی ہے، میری ساری دولت اسلام پہ خرچ ہو گئی، میرے پاس کفن خریدنے کا پیسہ نہیں ہے۔ بابا سے کہے اگر ناگوار نہ گزرے تو جو چادر آپ نے کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے یہ میرے کفن کے لیے عطا کر دیں۔ میں نے کہا کسی نے سینے پہ ہاتھ مارے، کوئی رویا، کچھ لوگ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اتنی تیزی سے چلے رسول، راستے میں 3 مرتبہ ردائے مبارک زمین پہ گری، خدیجہ کے پاس آئے۔ خدیجہ کیا کہا؟ چادر؟ تو محمد سے چمڑے کا کفن مانگ، میں تجھے چمڑے کا کفن دے کر بھی تیرا احسان اتار نہیں سکتا۔ فوراً جبریل آیا، اللہ نے سلام بھیجا ہے، کہتا ہے دین بھی میرا تھا، دولت بھی میرے اسلام پہ خرچ ہوئی، خدیجہ جانے کفن جانے ہم نے خود انتظام کرنا ہے، اے رسول تجھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس اسی بات کے لیے میں نے آپ کی توجہ چاہی تھی۔ رسول نے کہا خدیجہ کفن تو تیرا عرش سے آ گیا، کفن کا انتظام تو ہو گیا، مجھ سے کوئی اور خواہش، کوئی اور فرمائش؟ اب جس کے سینے میں گوشت ہے، جو رونے آیا، کروٹ بدلی خدیجہ نے بڑی مشکل سے، کہا اور کوئی خواہش نہیں، سرہانے کھڑی بطول کی طرف بلا تجبیہ اشارہ کر کے کہا وعدہ کیجئے میرے بعد زہرا روئے گی نہیں، بس یہی وعدہ لینا ہے، فاطمہ کو رونے نہیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ یہ نہیں روئے گی، میں تمہیں دعائیں دے سکتا ہوں، 14 صدیوں کے بعد اس غم میں رونے والوں، خدا تمہاری آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس یہ کہنا تھا تم کیا روئے ہو جتنا محمد رویا۔ کمر پکڑ کے کبھی زمین پہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر سینہ دبا کے اٹھتے ہیں،
خدیجہ نے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی مشکل فرمائش کی؟ جیسے میری بیٹی ویسے تیری، وعدہ نہیں کرتے روتے کیوں ہو؟ کہا خدیجہ میں بتا نہیں سکتا، بلا تشبیہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ لاہور والوں اللہ جانے کیا نظر آیا، خدیجہ کو موت بھول گئی، کوہنیوں کے بل تکیے پہ ٹیک لگا کے تڑپ کے کہتی ہے یہ کون سا ظالم دربار ہے، لوگ کرسیوں پہ ہیں، میری زہرا کھڑی ہے، میری فاطمہ سوالی بن کے کھڑی ہے، اس کی سند کے پرزے ہوا میں اڑ۔ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، مانی خمسہ کی مسائی کو شرف اقبال اسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری ولیدہ بیان قبول فرما، جو ان بھی اولادیں اولادیں فرما، جو مقروض اور تنگ دستوں کی تنگ دستوں، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کاملہ سے امجد کے بھائی کو شفا کاملہ صحت عاجلہ کو ملک کلیہ مرحمت فرما، جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائزیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہ طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته۔